बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहल यार, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि मैंने इससे पहले जो एपिसोड्स अपलोड की हैं और जिनमें मैंने बताया है कि किस तरह अल्ले 20 पुंछ 3 को माल मुफ्त दिले बेरहम समझ के लूटा गया है, कैसे करप्शन की गई है और किस तरह वहाँ एक स्कीम खोर माफिया मुतहर्रिक है जो सरदार याकूब साहब के लिए उनकी हदायत के ऊपर वहाँ करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म किए हुए रखा है। इन खबरों के बाद जब जा रहे ये मैंने बातें की तो माफिया बड़ा परेशान है। मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स बना के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा, मेरे एडिट करके तस्वीरें, मेरी ऑडियोज़ को डब करके रोना पीटना और वो हरकतें शुरू हैं कि जिनके ऊपर मैं आपको आगे चल के खैर बताऊंगा। और मुझे फ़िक्र भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी ज़ात का मसला नहीं है। मैं अगर इस मामले के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की जिनके हकूक़ के ऊपर ये लोग दिन दिहाड़े डाका मारते हैं। और एक वजाहत भी ज़रूर करता चलूँ कि इन्हीं स्कीम खोर माफिया ने ही लोगों को मुझसे बदजन करने के लिए पिछले दिनों एक हमारे पड़ोसी हैं सरदार रशीद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। उनका उनकी कोई एक तस्वीर शायद किसी आईडी से, जाली आईडी से अपलोड करके उनको भी ख़राब करने और उनके ऊपर इल्ज़ामात की कोशिश की और साबित ये करने की कोशिश की कि जैसे वो मैं या मेरे साथियों में से कोई कर रहा है। मैं इस लाइव प्लेटफॉर्म से सरदार रशीद साहब को ये बताता चलूँ कि आप मेरे पड़ोसी भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं और मैंने होनेस्टली आज तक किसी जगह स्कीम खोरी में या किसी मामले में आपको मुलविस नहीं पाया और ना ही आपके ख़िलाफ़ इस किस्म की कोई बात मैंने की है। मैं जिनके ख़िलाफ़ करता हूँ बड़ा सामने आके करता हूँ, मैं जाली आईडीज़ का सहारा कभी भी नहीं लेता। और ये जो लोग इस वक्त ज़ाहिर है वो कर रहे हैं ताकि लोगों को बदजन किया जाए, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब मैं जो खबर उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बंजोसा की स्कीमें आपको बताऊंगा। लेकिन बंजोसा की स्कीमें बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने 2024-25 की स्कीमें सामने लाई थी, उसके बाद अब मैं पिछले जो साल हैं उनकी स्कीमें भी सामने लाने का सिलसिला एक आध दिन से शुरू करने लगा और आपको टाइम बताता रहूँगा कि कितने बजे कौन से इलाके की स्कीम्स की तफसीलात शेयर करूँगा। करोड़ों रुपए आपके नाम पे आया, लूट मार की नज़र हो चुका है। सरदार याकूब साहब पुंछ के भी मुजरिम हैं, सरदार याकूब साहब अल्ले 20 पुंछ 3 के भी मुजरिम हैं और आज़ाद कश्मीर के भी मुजरिम हैं। और अभी ये मुलाकातें कर रहे हैं। किन से मुलाकातें कर रहे हैं? मैं अगर मजबूर हुआ और मुझे बोलना पड़ा कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि फिर किसी भी चिराग में रोशनी नहीं रहेगी। लिहाजा मैं फिल वक्त उस पर वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, लेकिन आगे चल के मैं वो भी बताऊंगा कि सरदार याकूब साहब इस वक्त क्या खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं और वो खिचड़ी लेकिन कभी पकेगी नहीं। ये मैं आज बहुत अहम बात आप सबको बता के बहरहाल आगे चलता हूँ। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जी। अभी ये एक नोटिफिकेशन आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट मुजफ्फराबाद का हुआ है, जिसने कमेटी बना दी है साल 2024-25 की जो लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीमें थी उनमें जो मुबैना खुर्द बुर्द की जब हमने खबरें दी तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मुजफ्फराबाद हिल गया था पूरा। और सरदार याकूब साहब और उनका स्कीम खोर माफिया सर जोड़ के बैठा हुआ है अभी भी। वो कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा करो मेरे लिए कि इसको ब्लैकमेल करो, इसको डराओ, इसको धमकाओ, इसको कहो कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको स्कीम खोर माफिया समेत सरदार याकूब साहब के और अगर कोई और भी आपके साथ है उसको भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपके बस में नहीं है कि आप मेरे जैसे बंदे को डरा सकें या ब्लैकमेल कर सकें या पीछे हटा सकें। मैं आपको वहां लेके जाऊंगा जहां का आप कभी आपने सोचा नहीं हुआ होगा कि आप वहां आप इतने बेनकाब होंगे। आपकी सोच है। मैं आपकी प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड भी लाऊंगा। अभी तो सिर्फ बैरिया इनक्लेव की बताई है कि अपार्टमेंट खरीदे गए बैरिया इनक्लेव में। अगर पता करना है किस ब्लॉक में है, किस एजेंट के जरिए खरीदे गए, नाम भी बता दूंगा। लिहाजा आप अपनी हद में रहें और ये जो जाली अकाउंट से ब्लैकमेलिंग की कोशिशें कर रही हैं मत करें। फिलहाल ये नोटिफिकेशन देखें जी। इसमें नोटिफिकेशन में एक कमेटी बनाई गई है। बज़ाहिर इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि ये कमेटी हवेली, कोटली और रावलपिंडी वैली के जो हल्के हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करे।
ان میں کس کس کو رکھا گیا نام بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ کوئی جھوٹ نہ بولیں. مسٹر آصف مجید چشتی, ڈویژنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ RDD ڈویژن مظفر آباد. مسٹر نثار احمد اسسٹنٹ چیف پلاننگ, اسی طرح سے مسٹر انیب طارق اسسٹنٹ انجینئر ہیڈ کوارٹر. ان کو رکھا گیا ہے حویلی, کوٹلی, راولپنڈی اور ادھر کے. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے وہ نیلم, میرپور اور بیمبر کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں مسٹر طاہر اشرف, مسٹر مقصود احمد اور مسٹر ابو بکر مزمل. اچھا, پھر مظفر آباد, جہلم ویلی اور باغ کے لیے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے. مسٹر احمد حسین ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج ڈائریکٹر ڈویژن میرپور, اسی طرح مس سعدیہ میر اور مسٹر ارسلان حبیب. ٹھیک ہے جی. اور پھر بنائی گئی ہے پونچھ سدنوتیہ راولپنڈی کے لیے جس میں خواجہ وسیم اختر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, راجہ ذوالقرنین کیانی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سدنوتی کے لیے, اور مسٹر فیصل وحید ایگزیکٹو انجینئر ہیں راولپنڈی اور جموں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی بیسیکلی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے فار فزیکل انسپیکشن آف ڈیولپمنٹ اسکیم اپرووڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ڈیورنگ فائنینشیل ایئر 24-25 اگینسٹ دا ڈیولپمنٹ پروگرام آف لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کمیٹی نے کچھ ایسی رپورٹس دیں, کوئی ملی بھگت کا سامنا کرنے کی کوشش کی اور اگر فیس سیونگ دی, باقی حلقوں کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, میں اس کی مکمل آواز اٹھاتا ہوں. لیکن ہمارے حلقے میں جو کرپٹ سردار یعقوب اور ان کے حواریوں کا ٹولہ ہے, ان کو اگر کوئی فیس سیونگ دینے کا پروگرام بنا کے یہ کمیٹی آ رہی ہے تو یہ کمیٹی جان لے کہ میرے پاس وہ ایویڈنس ہیں کہ یہ کمیٹی بھی لڑکھڑا جائے گی. لہٰذا اپنی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کریں اور اس کرپٹ مافیا کو عوام کے سامنے لے کے آئیں, لوگوں کو بتائیں کہ کیسے اس نے تباہ و برباد کر دیا اس علاقے کو. چلیں جی, اب بنجوسا کی اسکیمیں کیونکہ اس وقت سے رہ گئی تھیں تو آج میں بنجوسا کی اسکیمیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اگلے یعنی پرسوں سے جو سلسلہ شروع کروں گا سردار یعقوب صاحب آپ کی کرپشن کا, آپ کی جو اسکیمیں 23-24 کی ہیں, جو 22-23 کی ہیں, جو 21-22 کی ہیں, آپ لڑکھڑا جائیں گے. اور ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگ مطالبات کر رہے ہیں. میں بن بیگ سے ریڈ کسی روڈ کا مطالبہ روز دیکھ رہا ہوں. آج جائیں جواب دیں انہیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا, اور بے شمار غیرت مند لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو آپ نے ان اسکیموں اور پسند ناپسند کے ذریعے, جن کو آپ لالچ کے ذریعے ڈرا دھمکا کے یا بلیک میل کر کے, جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم نے بھی آواز اٹھائی تو تمہارا کچا چٹرا لے آؤں گا کہ تم نے میری فلاں اسکیم کھائی تھی, تو آپ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ابھی ہم آتے ہیں جی حسین کوٹ سے, بنجوسا سے. ٹھیک ہے جی. PCC مین روڈ داڑا حسین کوٹ میرال گلا تا جانسا خان روڈ بنجوسا 13 لاکھ روپے. اچھا, پھر PCC اپر کھوڑ پلا زائد محلہ میرا بنجوسا 4 لاکھ روپے. ریپیئرنگ مرمت پرائمری اسکول میرا بنجوسا 3 لاکھ روپے. اچھا, واٹر بورڈ ریاض محلہ خان آفاق بنجوسا 3 لاکھ روپے. PCC رابطہ سڑک RHC تا لوور گام بنجوسا 3.5 لاکھ روپے. واٹر بورڈ اختر محلہ منجا گراں بنجوسا 1,75,000 روپے. اچھا, واٹر بورڈ سلیم محلہ منجا گراں بنجوسا 4.5 لاکھ روپے. واٹر بورڈ جاوید محلہ منجا گراں 2 لاکھ روپے. سولنگ رابطہ سڑک جانسا خان روڈ 1.5 لاکھ روپے. PCC نزد نفیس ہاؤس یادگار 2 لاکھ روپے. واٹر بورڈ خورشید محلہ گاؤں بنجوسا 1 لاکھ روپے. واٹر بورڈ مسجد محلہ گائی بنجوسا 1.5 لاکھ روپے. واٹر بورڈ رفیق ہاؤس گائی بنجوسا 1.5 لاکھ روپے. سولنگ رابطہ سڑک قبرستان گوئی محلہ بنجوسا 1 لاکھ روپے. PCC رابطہ سڑک قدیر مرحوم تا نظام اعظم محلہ کالوئیاں بنجوسا 4 لاکھ روپے. تعمیر پلی نزد آرا بازار بنجوسا 1 لاکھ روپے. واٹر ٹینک اشفاق محلہ بوجا گلی بنجوسا 1.5 لاکھ روپے. کٹنگ قبرستان اشفاق محلہ بنجوسا 1 لاکھ روپے. سولنگ رابطہ سڑک آرا بازار جبر محلہ بنجوسا 1 لاکھ روپے. سولنگ رابطہ سڑک
رحیم محلہ کمال والی جنڈالی 1 لاکھ روپے، واٹر بور یہ بنجوسا میں ہے، واٹر بور محلہ موراڑی کمال والی جنڈالی بنجوسا 1.5 لاکھ روپے، اور پھر اسی طرح واٹر بور مرتضیٰ محلہ کمال والی جنڈالی 2 لاکھ روپے، پی سی سی رابطہ سڑک دھن کنیاں خورشید محلہ وارڈ 4 لاکھ روپے۔ اچھا اسی طرح اور بھی یہ کئی بنجوسا کے آگے اس میں 3-4 اور پروجیکٹ ہیں۔ اچھا چھوٹا گلہ کی سولنگ رابطہ سڑک پل بازار تا محلہ میرا چھوٹا گلہ 3 لاکھ روپے، پی سی سی رابطہ سڑک محلہ لور نیلی ڈب چھوٹا گلہ 5 لاکھ روپے، اس کے بعد واٹر بور نزد کوپر دن چھوٹا گلہ 2.5 لاکھ روپے، واٹر بور نزد دبوجا گلی ڈسپنسری 2 لاکھ روپے۔ اچھا پھر چھوٹا گلہ واٹر بور نزد چوکی ڈسپنسری چھوٹا گلہ 2 لاکھ روپے، سولنگ واٹر سپلائی اسکیم ہٹیالہ چھوٹا گلہ 1 لاکھ روپے، سولنگ برائے خالد سڑک خالد محلہ مرچی والا کلس اپر چھوٹا گلہ 2.5 لاکھ روپے، واٹر سپلائی اسکیم سعید محلہ نزد ہائی اسکول دوتان 2 لاکھ روپے، پی سی سی رابطہ سڑک ڈاکٹر شبیر محلہ اپر چھوٹا گلہ 2.5 لاکھ روپے، اور اسی طرح یہ آگے بھی تقریباً چھوٹا گلہ کی 8.5-9 لاکھ روپے کی اور بھی اسی طرح کی اسکیمیں مختلف علاقوں کی ہیں۔ تو یہ تو ابھی تھا جو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ وہ اسکیمیں ہیں جو 24-25 کی تھی، اور اس پہ ابھی جو بڑی اہم بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی یہ جو اسکیم خور ایسوسیشن ہے یہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو آپس میں سردار یعقوب نے ان سب کو کہا ہے کہ جو پیسے میں کھا چکا ہوں وہ تو میں کھا چکا ہوں، جو تم کھا چکے ہو وہ جمع کرو۔ اب کہیں نہ کہیں انہوں نے پلان بنایا کہ عوام کے آگے کیونکہ یہ پروجیکٹ آ گئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ابھی تک بھی مین وائل وہ کوکوٹ اسٹریٹ لائٹ کا ٹھیکہ نہیں ہوا، اور گراؤنڈ کہاں ہے اپر کوکوٹ کا، اور 10 چیزیں ہیں بھائی، یہ سارے ریڈ کسی روڈ ہے، 10 درجنوں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی کام نہیں ہوا، سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو میں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، اور میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ جھوٹا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ایسا جعلی اکاؤنٹس میرے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو گھر گھر جا کے ورگلا رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی سردار رشید صاحب کے گھر ادھر ادھر جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ بھائی میں جس کو کہتا ہوں مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں، میں اس کا محلہ اور اس کے گھر کا ایڈریس دیتا ہوں، مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے۔ میں سردار یعقوب کی جو کرپٹ ایک اس کے جو ٹولہ ہے اور خود سردار یعقوب ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ اور آج یہ جو پنچ کے اندر حالات ہیں، اگر کوئی پالیسی ساز یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں تو یہ سردار یعقوب صاحب کی وجہ سے ہیں، یہ اور 2-3 لوگوں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے پنچ کے نام پہ مزے تو لوٹے لیکن انہوں نے ریاست کو دیا کیا، ڈیلیور کیا کیا۔ لیکن اس کے اوپر خیر میں کل تفصیلی بات کروں گا، کیونکہ ابھی بہت سے لوگ اس وقت جو عوامی حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پرسپیکٹو میں کل ایک بات کروں گا، تفصیلی بات کروں گا، میں سارا کھل کے بتاؤں گا کہ کس طرح سردار یعقوب صاحب جیسے لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں کو ڈپرائیو رکھا، ان کے پاس سکول نہیں ہے۔ کوئی پالیسی ساز اگر میری ویڈیو سن رہا وہ مجھے بتائے کہ جہاں سکول نہیں ہوگا، جہاں روڈ نیٹ ورک کے اندر کرپشن کی جاتی ہے، کمیشن لیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولیات میسر نہیں کی جاتی، جہاں کا ٹورزم خوبصورت علاقہ برباد ہو چکا ہے، جہاں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں۔ میرے پڑوس میں جعلی ایک ہاسپٹل سردار یعقوب صاحب نے اس کا افتتاح کیا، آج تک وہ ہاسپٹل ایگزسٹ نہیں کرتا، سڑکیں تباہ حال ہیں، لوگوں کے ساتھ سودا بازی ہوتی ہے، لوگوں کو کہتے ہیں مجھے ووٹ دو گے تو تمہارا کام ہوگا، ووٹ نہیں دو گے تمہارا کام نہیں ہوگا، اور جب ووٹ دے دیتے ہیں پھر ان کا کام بھی نہیں ہوتا۔ ایسے کرپٹ حالات کے اندر اگر کوئی پالیسی ساز یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی بھی ہمدردی اس طرح کے سردار یعقوب صاحب جیسے کرپٹ سیاستدان کے ساتھ ہوگی، یا یہ جو ایک اور کھچڑی پک رہی ہے سردار یعقوب صاحب کے ساتھ، جو اور چند مافیا، چند کرپٹ، چند انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ جو مل کے کچھ پلان کر رہے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کو بدل دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی۔ میں آپ کو آج کے ولاگ میں آخری بات کر کے کہ ایک طرف آپ آزاد کشمیر کے سیاستدان کو کھڑا کر دیں، دوسری طرف آپ کسی عام آدمی کو کھڑا کر دیں۔ آپ یقین کریں آزاد کشمیر کا آدمی اب ان آزاد کشمیر کے لوگ ان پولیٹیشنز پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ زمین آسمان ایک کر لیں، اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کرپٹ ہیں، یہ انکمپیٹنٹ ہیں، ان کو گورننس نہیں آتی۔
انہوں نے لوٹ مار مچائی ہے اس خطے میں. آج آزاد کشمیر کو جہاں بھی لے کے گئے، آپ جو مرضی کسی کو کہیں کہ جی فلاں اس کا ذمہ دار ہے، فلاں کا اس کا ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سردار یعقوب صاحب جیسے نالائق سیاستدان ہیں. تو بہرحال اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ بنجوسا کی اور یہ نوٹیفیکیشن کی آپ کو خوشخبری دینی تھی، اور میں امید کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ جو دعوے کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے، چلیں آپ نے یہ کمیٹی بنا دی، امید کرتا ہوں کہ اس کمیٹی سے رپورٹ بھی لیں گے اور رپورٹ کو پبلک بھی کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کا پیسہ کس سیاستدان نے کس حلقے میں لوٹا. اگر آپ عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر آپ عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کے خلاف بھی آواز اٹھے گی. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.